اور ریڈ وارنٹ کے تحت گرفتاری متوقع ہے۔ اچھا، فرح گوگی عمران خان کے خلاف کتنا بڑا طوطا ثابت ہو سکتی ہیں اگر حکومت ان کو ریڈ وارنٹ سے واپس ملک لے آئے تو؟ دیکھیں، اگر وعدہ معاف گواہ بننے کی مجھے تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید وہ یو اے ای سے بھاگی ہیں تو پھر گرفتار ہو گئی ہیں۔ آپ کے یہ جو ریڈ وارنٹ ایشو ہوا تھا، انٹرپول نے ان کو اور شہزاد اکبر کو اپنے کانٹیکٹ میں لے لیا ہے، گرفتاری کہہ لیں یا کانٹیکٹ میں لے لیا، اور اس سے پوچھ گچھ اور وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ایک اطلاع ہے، لیکن وہ اطلاع تصدیق شدہ میں اس کو اس وقت کہوں گا جب میرے پاس سالڈ ہو، لیکن اطلاع ہے جو میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ریڈ وارنٹ ان کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ وہاں سے اب بھاگ رہی ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انٹرپول وہاں تک چلا گیا ہے، شہزاد اکبر تک، ان تک، اور زلفی بخاری کو بھی لانے کی کوشش کی جائے گی، اس کو بھی کوشش، وہ چیخ رہے ہیں وہاں سے کہ جی میں تو برٹشر ہوں، میں تو برٹشر ہوں، میں تو نہیں آؤں گا۔ وہ کہاں گئے زلفی بخاری جو کل تک میڈیا میں بیٹھ کر ہم لوگوں کے اٹھائے ہوئے سوالات پر الزامات لگاتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج ملک سے فرار ہے؟ آئے نا، فیس کریں، اگر آپ ایماندار ہیں تو ملک سے کیوں بھاگیں؟ کل تک آپ پریشر کر کے ہمیں نکلوانے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم غلط ہیں۔ تو نیب کا کیس ابھی کھلے گا تو ان کا جو آف شور کمپنی کی جو کرپشن ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی، کہاں سے پیسہ آیا، کیا آیا۔ تو بہرحال فرح گوگی اور شہزاد اکبر اور زلفی بخاری یہ گرفتار جس دن ہو کے پاکستان آئے، یقین مانیے آپ وہ کچھ آپ کو ملے گا، وہ کچھ ملے گا جو آپ تصور سے باہر ہیں، کیونکہ شہزاد اکبر میجر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے معاملات میں، جہاں تک مجھے اطلاع، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سیکٹری تھے، کیا نام ہے، کمشنر پنڈی تھے ایک صاحب، ان کا مجھے فون آیا کہ جناب ہم پر پریشر ہے کہ ایک زمین جو جنگلات ہرات کی ہے اس کو ہم ریلیز کر دیں اور ان کو دے دیں۔ میں نے کہا کون پیچھے؟ کہنے لگے جی زلفی بخاری اور شہزاد اکبر۔ اچھا، میں نے کہا کہ جی کہاں سے پریشر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی اس زمین، کہتے ہیں اس زمین کے اوپر سپریم کورٹ آلریڈی اس نے جو ہے وہ سوال اٹھایا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، ہم کیسے دے دیں؟ اس کے بعد وجود کہا جا رہا ہے ایک لینڈ ٹائکون ہے بہت بڑا، اس کو یہ زمین دینے کی بات کی جا رہی تھی، اور اس کے عوض ظاہر ہے کہ بہت کچھ لینے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب انہوں نے، ظاہر ہے سپریم کورٹ کی انوالومنٹ تھی تو وہ کمشنر اور ریونیو کمشنر انوالو نہیں تھے، تو ان کو اٹھا کر اسی رات صبح مجھے پتہ چلا کہ جو ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، پھر نئے لائے گئے، اور نئے لائے گئے تو اس پر بھی کام کیا گیا۔ تو بزدار صاحب، احسن گجر صاحب، فرح گوگی صاحب، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح گوگی، یہ وہ گروپ ہے، اور مین ٹرائکا ہے وہ ہے آپ کا بزدار صاحب اور فرح گوگی اینڈ بشرا بیوی ٹاپ کی، اور اس میں نیچے اس میں بند ہے احسن گجر، بزدار صاحب کے بھائی، اور آپ کے کیا نام ہے شہزاد اکبر اور زلفی بخاری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک نام سر اور ہے، ظاہر ہے عمران خان کے بڑے قریب رہا ہے، ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کیس میں جسٹس شوکت صدیقی سے سپریم کورٹ میں ایک ریکویسٹ کی گئی ہے، درخواست دائر کی گئی ہے ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے کہ کچھ ایسے لوگ جو اس پر بہت زیادہ بات کر رہے تھے، جیسے عمران ریاض خان صاحب اور مراد سعید، ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کس نے مارا ہے، کون نے مارا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ ان کا وہ دیکھیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اس کے محرکات سامنے آنے چاہیے، لیکن ہر آدمی نے، خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ارشد شریف کے قتل کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے پاس لائرز کا ایک بہت بڑا فورم موجود ہے، لیکن ارشد شریف کی والدہ کو ارشد شریف کے لیے کوئی وکیل نہیں مل سکا، جس کے اوپر جسٹس جناب شوکت صدیقی نے اپنی خدمات پیش کی، تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا، سننے والوں کو بتائیں فری آف کاسٹ، جی فری آف کاسٹ۔ تو یہ جیسے شوکت صدیقی نے اپنی سروسز دی اور کہا کہ جی میں کیس لڑوں گا، اور چیف جسٹس پاکستان نے اس پہ سو موٹو نوٹس کیا ہے، لیکن جن لوگوں کا نام آپ نے لیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ارشد شریف کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس کو بڑی ڈائریکشن سے پھینکا گیا ہے، کیونکہ مراد سعید کے پاس آخری دفعہ ملاقات تھے، لیپ ٹاپ سنا ہے ان کے پاس ہے، مراد سعید اس کے بہت بڑے گواہ ہیں، ان کی انوالومنٹ بہت میجر ہے، فرات سعید پلس عمران خان وہاں آ جاتے ہیں، پھر ایک
آپ نے نام لیا ہے جو عمران ریاض صاحب کا، ان کا بھی اس سلسلے میں بار بار اسٹیٹمنٹ آتی رہی ہے ارشد شریف کے حوالے سے، اور بہت سی باتیں انہوں نے ڈسکلوز کی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کی والدہ یہ ضرور چاہیں گی کہ وہ تمام لوگ جو ارشد شریف کو استعمال کر رہے تھے یا ارشد شریف کے بارے میں جو اہم ترین انفارمیشن دے رہے تھے اور جو یہ ثابت کر رہے تھے کہ جیسے یہ جو ان کو ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بہت کچھ پتا ہے، تو یہ تو بالکل رائٹ چیز ہے بھائی کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو گورنمنٹ کو آ کے تفتیش کیا جائے. تو ان کی والدہ کا یہ ریکویسٹ بہت جائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو فوری طور پر اس پر ایکشن لے کر ان تمام لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بیرون ملک بیٹھے کچھ انتشاری ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات کو آگ لگوائی باقاعدہ، ان کے خلاف حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کاروائی ہو سکتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ کچھ بیٹھے ہوئے جو باہر بیرون ملک ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کینسل کرنے کی طرف حکومت گامزن ہے، آگے آگے جاری تھوڑا بہت. دیکھیں حکومت کے پاس جو بھی وہ ہوگا کیا کہتے ہیں اختیار، جن میں یہ ایک اختیار بہت ہی میجر ہے کہ نائکاپ کو کینسل کر دیا جائے اور پاسپورٹ جو ہے وہ ان کا ضبط کر لیا جائے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان، ظاہر ہے پاکستانی ہیں تو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے، تو ان کے لیے بہت بڑا لاس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایمبیسی کے تھرو اگر ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اگر ہے اور سالڈ ان کے پاس انفارمیشن ہے تو ان کو لانے کی بھی کوشش کی جائے گی. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے فرانس میں سنا ایک افغانی جو ہے جو پاسپورٹ پہ گیا تھا پاکستانی، اور وہاں پہ جو سابق آرمی چیف کے حوالے سے جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وہاں کی انتظامیہ کو وہاں کی ایمبیسی نے اپروچ کیا اور اس کو شاید گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان لا رہے ہیں. تو ایسے ایلیمنٹس کو بھی قانونی طور پر جہاں جہاں حکومت کو جو بھی نظر آئے گا جن میں ان کا ڈیپورٹ ہے، ان کی آپ کے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاسی اسائلم لے کے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیول نیشنلٹی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو ٹوٹل نیشنل انہوں نے وہ کر دیا ہے. اب اگر پاکستانی حکومت اس کو سیریس لے گی تو آیا کہ وہ اگر پاکستانی پاسپورٹ انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے، لیکن اگر وہ دوسرے ملک کی نیشنلٹی رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور بغاوت میں کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہے، تو پھر ان کے لیے وہاں رہنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہاں وہ حکومت کیونکہ یہ حکومت سے حکومت ایک ریلیشن ہوتا ہے اور ایک سفارتی ریلیشن ہوتا ہے جس میں یہ اس چیز کی پاسداری جاتی ہے کہ جی ہمارا کوئی شہری جو کہ اب مکمل طور پر اب یورپ کا، یو کے کا یا امریکہ ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی میں انوالو نہ ہو، ورنہ ان کے خلاف وہاں بھی کارروائی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کچھ لوگ اعتزاز حسن اور لطیف کھوسہ جیسے وکلا جو ہیں آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا یہ مخالفت جائز ہے سر؟ سر دیکھیں اعتزاز حسن تو کہیں سے وکیل نہیں تھے، وہ تو آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو وکیل سمجھتے ہیں. اعتزاز حسن کی قانونی نکات کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو ہمیشہ مقدمے دیتے رہی، بے نظیر صاحبہ جتواتی رہی اور اس طریقے سے فیس ویلیو بن گئی، ورنہ قانونی نکات پہ وہ بہت ہی پیچھے ہیں. کئی باتیں انہوں نے کی ہیں سب غلط ثابت ہوئی. ہاں لطیف کھوسہ قانونی نکات پہ اچھے آدمی ہیں، لیکن اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا وہ بغض معاویہ، یعنی عمران کی محبت میں اور آصف علی زرداری کی نفرت میں یا موجودہ حکومت کی نفرت میں جائز ناجائز ہر بات کہیں گے. تو آرمی ایکٹ کے حوالے سے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کل شاید نہ ہوتا، یہ کل نہ ہوا جب کوئی ایکشن ہوا تھا. تو لیکن ایک اچھے وکیل ضرور ہے، لیکن اس وقت وہ وکالت اور قانون کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بغض آپ کے حکومت اور عمران خان کی محبت میں، کیونکہ ان کو فارغ کر دیا گیا ایک لحاظ سے، تو وہ کر رہے ہیں. اعتزاز حسن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. میں نے تو ان کو جتنا بھی اسٹڈی کیا ہے، ان کو اگر پیپلز پارٹی نے بس فیس ویلیو ہے ان کی، بیرسٹر نام ہے، ورنہ قانونی نکات پر وہ بہت پیچھے بہت پیچھے بتا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ کھوسہ صاحب جو وہ بھی آج کل پتہ نہیں کس میں رہنی ہو. جہانگیر ترین نے نئی جماعت بنا لی ہے. اب تک جو لوگ پارٹی جوائن کر چکے ڈاکٹر صاحب وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھی ہیں، کچھ لوگ باقی ہیں. اگلے فیز میں کیا دیکھ رہے ہیں، کون کون جوائن کر سکتا ہے؟ اور سر فرمائیے گا، پارٹی تو یہ پھر بھی اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے نا سر، ہم اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا سر. کاف لیگ بنی، عمران خان بنا، اور اب یہ پارٹی بن گئی ہے، تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کا؟
देखिए ये दो तरह के लोग उसमें गए हैं तरीन में। एक तो वो मल्टीपल लोटे जो हर जगह लोटे बन के रहते हैं और मल्टीपल वो जो है वो बड़ा नाम है, और भी बहुत से फवाद, डॉक्टर फिरदौस और भी लोग हैं जो गए हैं, तो वो लोटे हैं। उनका तो कोई सियासी वो है ही नहीं, स्टैंड है ही नहीं। वो तो जो भी जगह मिलेगी उनको वो जाएंगे। एक तो वो लोटे हैं और उनकी कोई सियासी कद भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। उनको तो ले जाकर सपोर्ट की जाती है। लोटे और जो हकीकी पीटीआई के थे वो भी चले गए हैं बहुत सारे। लेकिन मैं यहाँ पर इमरान खान का बहुत बड़ा तनकीद निगार हूँ और मैंने बड़ा ठीक उनके ऊपर तनकीद की है। कभी ज़ात पे नहीं गया, लेकिन उनकी सियासी हिकमत अमली, इंतज़ामी हिकमत अमली और मुल्क के ख़िलाफ़ उनकी और इदारों के ख़िलाफ़ उनकी जो भी चीज़ें और मीडिया के हवाले से मैं बड़ा नाक़िदीन में से हूँ, बहुत बड़ा। ठीक और इस सिलसिले में मैंने सफ़र भी किया है, 2 दफ़ा नौकरी से निकाला गया, इमरान खान ने बराह रास्त मुझे निकाला भी है। लेकिन यहाँ एक बात कहता हुआ चलूँ कि जो पीटीआई के इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ शामिल हुए हैं वो सियासी बोनी है, उनका अपना कद कुछ नहीं है। उनकी सियासत और उनका वोट इमरान खान के नाम पे था। आप चाहे उसमें अली जैदी को ले लें, आमिर कियानी को ले लें, कोई भी बंदा उठा लें, आप चौहान ले इमरान लें, इस्माइल कोई भी ले ले, उनका सही सियासी कद बौने है। ठीक वो एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। वो कल तक सियासी लीडर कहलाए तो इमरान खान की वजह से, और उनको वोट पड़े इमरान खान की वजह से। तो तरीन के पास आकर तरीन को उन्होंने कोई मजबूत नहीं किया है। एक होता है मजबूत पार्टी और एक होता है लंबी पार्टी। तो तरीन के जहाज में इनको डाल दिया गया है, ये आ गए हैं अपनी बचत के डंग लिए। पंजाबी में कहते हैं कि डंग टपाओ पार्टी जड़ी है। हाँ, डंग टपाओ पार्टी है। तो तरीन साहब इस पोजीशन पे नहीं है कि वो अपने नाम से इनका सियासी कद ऊपर कर दें या इनको वोट दिला दें। जाहिर है जो नाम आपने लिया है कि अगर इनमें से कुछ लोग जीतेंगे तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, वरना ये जमात एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि अब वो बड़ा अच्छा एक जुमला किसी ने कहा था कि तरीन साहब आप ये लोटों को और ये भगोड़ों को और ये जो भी लोग हैं इनको आप जमा तो कर लें, लेकिन वोट कहाँ से लाएंगे। तो मैं तनकीद के साथ इस बात पे बिल्कुल तैयार हूँ कि तरीन साहब के पास अपराधी कुव्वत, अपराधी लीडर तो आ चुके हैं, लेकिन वोट बैंक उनका नहीं है। और ये जमात कोई बहुत बड़ी जमात नहीं बन सकती है। ये जमात एक तरीके से सपोर्टिव जमात होगी, कहीं वोट काटेगी, कहीं किसी जगह जीत गई तो उन्होंने आने वाली हुकूमत का साथ देना है। बाकी इस जमात की अपनी बेस जो है वो नहीं है। और फिर इस जमात ने उन लोटों को लिया है जब कोई परवेज मुशर्रफ से सिंसियर नहीं रहा, ना उनकी जमात से रहा। जब कोई आसिफ जरदारी या यूसुफ रजा गिलानी की से सिंसियर नहीं रहा, उनकी जमात से नहीं रहा। जो इमरान खान की जिसने इनको सियासी बोने से उठाकर सियासी लीडर बनाया, उस इमरान खान से और उसकी जमात से सिंसियर नहीं रहा, तो वो तरीन साहब की जमात या तरीन साहब से क्या सिंसियर रहेगा। इन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसी। बिल्कुल ठीक है। और जिसने कहा होगा ना तरीन साहब से वोट कहां से लाएंगे, तो हो सकता है तरीन साहब ने कहा जो ये बंदे लेके आ रहे हैं वोट भी वही लाएंगे। चले आगे चलते हैं सर। सर बजट पर क्या कहेंगे। कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में जब खजाना खाली होने का रोना रोया जा रहा है, आईएमएफ साथ नहीं दे रहा, बेहतरीन बजट पास किया, बेहतरीन बजट जो है वो दिया। सर देखिए मैंने इस बजट को बहुत करीब से देखा और इसको बड़ा, लेकिन मैं गोरख स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा। गोरख धंधे पे कि एक्सपोर्ट इतनी है तो पीएसडीपी इतनी है, तो जनाब 11,000 था तो उसमें से 5,000 सूबों को चला गया तो 6,000 समथिंग है, तो जनाब टैक्स का रिटर्न इतना है, तो टैक्स पे टारगेट ये है, तो फला ये। मैं एक जनरल बात करूंगा और जनरल बात ये है कि मौजूदा हुकूमत ने ये बजट बनाया है जिसको मुआशी, सियासी, समाजी, आइनी हर किस्म का बहरान का सामना था। और दूसरी तरफ आईएमएफ जो है वो उनको उसको मुसलसल डिक्टेट कर रही थी और उसके साथ उसका एग्रीमेंट नहीं था। और इमरान खान साहब ने जाते जाते आने वाली हुकूमत के लिए इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी थी
کہ جس کو لے کے چلنا بڑا مشکل تھا، اور ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ جناب بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ایک بڑی میجر سرجری کی ضرورت تھی، اور اصلاحات کی ضرورت ہے، میجر سرجری کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت پاکستان کی معاشی بیماری ہے، اس کا دوائیوں سے علاج نہیں ہو سکتا، اس کا علاج ہونا ہے میجر سرجری سے اور میجر اصلاحات سے، جو موجودہ حکومت فیل رہی، نہیں کر سکی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت نہیں تھا۔ لیکن موجودہ حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے جو برسوں سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے معیشت کو ایک ٹارگٹ پہ، ایک ٹریک پہ سوار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو جتنا آپ آسان لیں گے، یہ آج تک پاکستان کے مختلف حکومتیں لون لیتے ہیں IMF سے، دوسری جگہوں سے، اس سے حکومت چلاتے ہیں اور سود نکالتے ہیں اور دیتے ہیں۔ یہ زمانہ ایسی چل رہا تھا۔ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اتنے برے حالات میں، جب معاشی، سیاسی، سماجی، آئینی بحران ہو اور شدید بحران ہو، اور معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہو، وہاں پر اور اس کو آنے والے وقت میں ایک الیکشن کو بھی فیس کرنا ہے، اور اس کو ایک بجٹ دینا ہے، تو اس بجٹ میں عام آدمی پر انہوں نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، سرکاری ملازمین اور دوسروں کو اچھی مراد دی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کی انہوں نے سرجری تو نہیں کی، معیشت کے بڑے بڑے اصلاحات تو نہیں کیے، اور جو ڈیمانڈ تھی کہ ڈاکومنٹیشن پہ لایا جائے، اس میں جو سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایک معیشت کو اٹھا کر ایک ٹریک پہ رکھ دیا ہے۔ یہ ٹریک پہ ہی نہیں آ رہی تھی، اور جب ٹریک پہ ہی نہیں آئے گی تو معیشت نکلے گی کیسے؟ بھنور سے، مسائل سے۔ یہ کام موجودہ حکومت کا بہت بڑا ہے، اور میں اس بجٹ کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشن بجٹ نہیں تھا۔ گویا یہ حکومت آئندہ آئندہ بجٹ دے گی، کیونکہ ٹریک میں رکھا ہے، تو اگلے سال اس ٹریک کو چلا کر وہ مقام حاصل کرے گی جہاں پر پھر یہ انسینٹیو اتنی اچھی دے گی، وہ الیکشن بجٹ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی الیکشن نہیں ہے، اکتوبر میں الیکشن نہیں ہونے والا۔ یہ بجٹ بتا رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں سیٹ نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو معیشت کی ڈائریکشن سیٹ کر دی گئی ہے، بہت زبردست ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بتا رہا ہے یہ بجٹ کہ یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے، ورنہ حکومت بڑے زبردست بجٹ دے دیتی اور لوگ خوش ہوتے، اور وہ آنے والی حکومت کے لیے مشکل ہوتا، صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ وہ ملک کے لیے مشکل ہوتا۔ اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ عمران کی حکومت آنی تھی تو یہ بجٹ ایسا دیتے کہ عمران پھنس جاتے، جیسے عمران نے آخری میں عدم اعتماد کی تحریک جب آ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے معیشت کے اوپر جو فیصلے کیے اور وڈرا کیا IMF سے، وہ اس لیے تھا کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو مسائل ہے، تو یہ حکومت بھی وہ کر سکتی تھی۔ لیکن اس حکومت کو پتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا، اس حکومت کو یہ پتا ہے کہ اگلا صدر جو ہے محمد فضل الرحمان ہوگا، اس حکومت کو پتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی، اس حکومت کو پتا ہے کہ PMLN اتحاد کے ساتھ پنجاب حکومت بنائے گی، بلوچستان اور KPK مولانا فضل الرحمان بنائیں گے، اور مرکزی حکومت آصف زرداری صاحب لے جائیں گے، اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا باغ کا رزلٹ، آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کو لے رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایک تاثر ہے۔ تو اس لیے آصف زرداری صاحب نے ابھی ایک اور سوال بڑا اٹھایا ہوا ہے کہ فوری طور پر PCB کا جو چیئرمین ہے وہ ان کو بنایا جائے، ذکا اشرف صاحب کو بنایا جائے، وہ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے اس کا ٹارگٹ ہے اگلی سال، اگلے سال، اگلا سال، اور اس سلسلے میں جو موجودہ حکومت جس کے پاس باغ ڈور ہے وزیر اعظم کے پاس، وہ بھی خوش ہوں گے کہ ایک سال اور ان کو مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب پھر تو میرے خیال میں اگلے سال بھی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹائم ٹیبل، شیڈول اور حکومتیں تو آپ نے بنا دی ہیں کہ کہاں کہاں کون سی حکومت ہے۔ اگر حکومت ایسے بننی ہے جو آپ کو ابھی پتا ہے تو پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے نا، تو آپ پریکٹیکلی دیکھ لینا کہ کیا چیز سامنے ہے۔ یہ جو اتنی ساری PTI کو بھی زندہ رکھے گا، لیکن اتنا زیادہ پر اعتماد طریقے سے یہ کہہ دینا کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے نا سر۔ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں جی PMLN نہیں جیت سکتی،
PMLN हुकूमत में नहीं आ सकती। वजह मैं नहीं समझता नवाज शरीफ अगले वजीर आजम है, मैं नहीं समझता। नहीं, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, मान लिया हमने, लेकिन PMLN अगला इलेक्शन नहीं जीत सकी और आसिफ जरदारी पूरे पाकिस्तान से जीत जाएंगे, इसकी कोई 2-4 रीजन बता दें सर। मैं बता देता हूँ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इत्तेहादी तो एंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान बेचारा मर गया, वजीर आजम था, तो इस वक्त हुकूमत किसकी है? मरकजी हुकूमत है। आप पंजाब में क्या सूरत हाल है? ठीक है, आपने PTI को बिछाड़ दिया है, अभी PTI का वोटर जो है वो PMLN में बहुत कम जाएगा, कहाँ जाएगा? ठीक है, और आपने एक जुमला ये भी कहा है, अभी मैं देख रहा था तो शायद एक बड़ा गलत स्टेटमेंट दे दिया किसी ने, वो बाग में वो जो उसका वालिद साहब है कि जनाब बड़ा शुक्र है कि अगर आर्मी चीफ इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो नून वालों ने यहाँ पे जो है वो धांधली पता नहीं क्या कर ली होती। तो उसने ये कहा है कि ये हमारी जीत में काम हाथ है उनका जी। हाँ, तो वो बड़ी बात कर